हुई थी, कांप रही थी। बच्ची ने वो ड्रेसिंग की हुई थी जो कि अगर मैं आप लोगों को वो वीडियो या उसकी वो तस्वीर दिखा सकूं तो आप शर्मसार हो जाएंगे। अपनी शर्म इंसान खुद ही डूब जाता है। उसका ब्लाउज नहीं था, ब्लाउज बहुत यहाँ तक पहना हुआ था, सारे उसका जिस्म नजर आ रहा था और ऊपर एक स्कार्फ था छोटा सा एक घर था, कमरे में बच्ची वो लेटी हुई थी बाइट सेन में, और बच्ची ने अपनी वालदा को देखा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उज़्मा आपकी खिदमत में हाजिर है और आज आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने कीमती वक्त में से 10 से 12 मिनट इस वीडियो को ज़रूर दीजिएगा। आपका वक्त बहुत कीमती है और मैं कदर करती हूँ आपके वक्त की, लेकिन आज आपके 10 मिनट चाहिए होंगे, हो सकता है आप कई जिंदगियों को बचा सके। कानून के रखवाले जो हैं उनके ऊपर भरोसा करते हैं हम। कोई भी अल्लाह ना करे केस होता है तो हम अदालतों के पास जाते हैं, जजेस फैसला करते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, लॉयर केस लड़ता है और केस सॉर्ट आउट हो जाता है। लेकिन अगर हमारी पुलिस ही केस को सही पेश ना करे आगे, और हमारा वकील जिसने सारा कुछ जज के सामने रखना है और फिर जज ने फैसला देना है, अगर वकील और जज ही इसमें मुलव्वस हो तो फिर हमें इंसाफ कहाँ मिलेगा। हवा की बेटी के साथ जुल्म हुआ है, जनरल हॉस्पिटल में अभी तक बच्ची ICU में है। जज की बेगम ने उसके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े कि बच्ची की कोई हड्डी भी सलामत नहीं है, उसको जिंदगी और मौत के मुंह में इस टाइम वो जंग लड़ रही और भेज दिया गया। रिसेंटली एक और वाकया पेश आया है, कानून का ही रखवाला है, वकील है, काला कोट पहना हुआ है और काले कोट के अंदर एक भेड़िया है जिसने एक और बच्ची को अपनी ज्यादती का निशाना बनाया। बच्ची किसी तरीके से मेरे तक पहुंच गई है, बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया और उसने जब बेगम को बताया तो बेगम ने बच्ची को मारपीट की और धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। रिक्शा एक चलाता है इंसान, उसकी बेगम मेरी फैन है, मेरे व्लॉग्स देखती है, अल्लाह उसका भला करे। उसने अपनी बेगम को बताया कि इस तरह एक बच्ची मार्केट के अंदर रो रही है और बच्ची की हालत भी ठीक नहीं है, तो वो कहती है मैं एक वकील के घर काम करती हूँ, पिछले 10 माह से किसी गाँव की है और मुझे मेरे घर पहुँचा दिया जाए, मेरे साथ ये हुआ है, मैं उस बच्ची को ले आऊँ, अगर आपकी बाजी उज़्मा उसको उसके घर वालों तक पहुँचा सके। उसने मेरे से रब्ता किया, मैंने कहा बच्ची को आप ले आए। आप यकीन मानिए जब बच्ची मेरे घर पहुँची, मेरे तक वो पहुँची तो इस कदर डरी हुई थी, कांप रही थी। बच्ची ने वो ड्रेसिंग की हुई थी जो कि अगर मैं आप लोगों को वो वीडियो या उसकी वो तस्वीर दिखा सकूं तो आप शर्मसार हो जाएंगे। अपनी शर्म इंसान खुद ही डूब जाता है। उसका ब्लाउज नहीं था, ब्लाउज बहुत यहाँ तक पहना हुआ था, सारे उसका जिस्म नजर आ रहा था और ऊपर एक स्कार्फ था छोटा सा और टाइट्स उसको पहनाई गई थी। सबसे पहले मैंने उससे यही पूछा कि बेटा आपको ये मेकअप किसने किया है, और रंग उसका उड़ा हुआ था और कांप रही थी। कह रही ये कपड़े मुझे वो ला के देते हैं जो वकील साहब हैं और मुझे कहते हैं ये पहने, और मेकअप उसकी बेगम ने कहा कि आपने करना है। उसकी बेगम मुझे पहली बार इस्लामाबाद जाती है उसके पास छोड़ के, उनका एक बच्चा है, वो इस्लामाबाद मुझे छोड़ के चली जाती है, तो पीछे से वकील साहब ने मेरे साथ ज्यादती की है। मैं चीखती चिल्लाती रही लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और फिर दोबारा से और कहा कि अगर आपने अपने घर भी बताया या मेरी बेगम को बताया तो मैं आपको जान से मार दूंगा। घर में बच्ची की 2 दफा बात होती है, उनके फ़ोन से करवाई जाती है और पास बैठ के बात करवाई जाती है, बच्ची ने कुछ नहीं बताया, लेकिन उस दिन भी उसने उसको ज्यादती का निशाना बनाया। कल रात की बात है और बच्ची हमारे पास आई है। खैर मैं वो जो बाजी रिक्शे वाली थी वो और जो एक मेरे पास और बाजी काम करती, वो दोनों उसको कमरे में ले गई, जाके बच्ची को खाना वगैरह खिलाया, उसको हौसला दिया, फिर उससे गाँव पूछा और फिर मैं डर भी रही थी कि कहीं कोई केस हम पे भी ना हो जाए। फिर मैंने अपने जो रिडार में जितने भी लोग थे, वकील थे मेरे रिडार में, कोई अच्छे लोग भी इस दुनिया में हैं, जब दुनिया चल रही है, उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा बच्ची को आप वीडियो वगैरह नहीं करें, बाहिफाजत तरीके से उसके गांव पहुंचाएं। शेवपुरे के पास बच्ची का गांव है। बच्ची को रात में मेरे वालिद साहब और साथ वो मार्केट के 2 बंदे जिन्होंने बच्ची को वहां से पहली बार पकड़ा था और रिक्शे वाला भाई, हम सारे यहाँ से गाड़ी करवा के तो रात के 11:30 बजे बच्ची को लेकर चल पड़ते हैं और उसके कहने के मुताबिक उसको फ्रंट सीट पे मेरे साथ बिठाया गया। वो रास्ता बताते गई और अल्लाह को याद करते हुए कि
میرے بھی گھر بیٹی ہے، اور بیٹیوں کے اللہ پاک جو عزت وہ محفوظ رکھے، تو اللہ کے نام پہ ہم بچی کو لے کے چلتے ہیں، اس کا گاؤں آ جاتا ہے، اور اس ٹائم رات کے تقریباً کوئی 1 کا ٹائم ہو جاتا ہے، ہم اس کے گاؤں میں جا کے رکتے ہیں۔ اس نے اپنا گھر بتایا کہ میرا سامنے گھر ہے، کچھ جو لوگ ساتھ گئے تھے انہوں نے دروازہ نوک کیا، میں نے بچی کو پیچھے اپنے چھپا رکھا تھا، اور دروازہ نوک کرتے ہی اس کے بھائی باہر آتے ہیں اور والدہ، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی کوئی بچی لاہور میں کام کرتی، تو والدہ نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ ہمیں کسی وکیل کے گھر کام کرتی، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کوٹھی کہاں ہے، کہاں وہ لوگ رہتے ہیں، کوئی جو مڈل مین کا رول پلے کر رہی ہے ایک عورت، اس نے اس کو رکھوایا ہے، وہ ہمارے گاؤں کی ہے۔ تو آج رات 9:30 بجے فون آتا ہے وکیل کی بیگم کا کہ آپ کی بیٹی 25,000 روپے اور ساتھ ایک رنگ لے کر غائب ہو گئی ہے، اور یہ نہیں بتایا کہ اس کے ساتھ ہوا گیا ہے، اور اگر وہ بچی کسی غلط ہاتھوں میں لگ جاتی، کوئی غلط لوگ اس کو لے جاتے، تو بچی بیچی جاتی، کہاں چلی جاتی، کچھ پتہ نہیں کسی کو۔ بچی کا میک اپ ریموو کروایا، اس کو چادر دی، اور لے کے ہم اس کے گاؤں پہنچے۔ جیسے ہی بچی کو ہم گھر میں لے کے، والدہ سے کہا کہ بچی ہمارے ساتھ ہے، لے کے ہیں، تو بچی کی ایک بہن جو ہے وہ معذور ہے، ذہنی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی۔ چھوٹا سا ایک گھر تھا، کمرے میں بچی وہ لیٹی ہوئی تھی باہر سین میں، اور بچی نے اپنی والدہ کو دیکھا اور چیخیں مار کر گلے لگ کے رو پڑی۔ والدہ نے بتایا کہ 10 مہینے کے بعد بچی ہمیں نظر آئی، میں روز اس کے والد کو کہتی تھی کہ بچی کو لے آئیں، تو 25,000 کے عوض وکیل نے اس کو اپنے گھر میں رکھا تھا، اور 25,000 ہو گئے 10 ماہ کے لیے انہوں نے قرضہ لیا تھا، جس کے عوض انہوں نے بچی کی عزت کو داغدار کر دیا، بچی کی عزت تار تار کر دی۔ کل کو اگر میرے پاس چانس تھا کہ میں اس کی ویڈیو بنا لیتی، اس کو آپ لوگوں کے سامنے لے آتی، اس کے گھر والوں کی بھی ویڈیو بناتی، وہ بیان دیتے، سب کچھ ہوتا، لیکن یہ میرے لیے اچھی بات نہیں تھی، کیونکہ کل کو اس بچی کی ہم نے شادی بھی کرنی ہے، انہوں نے اسی سوسائٹی کے اندر جینا ہے، پورے گاؤں کو پتہ چل جاتا، آس پڑوس میں پتہ چل جاتا۔ ہم لے کے گئے، میرے والد صاحب ساتھ تھے، ہم ساتھ کمرے میں اندر چلے گئے، اندر کمرے میں جا کے بچی نے اپنے کپڑے سارے جو ہے وہ سائڈ پہ کر کے اپنی والدہ کو اپنا جسم دکھایا، اور اس طرح سے نوچا گیا تھا جیسے کسی جانور کو نوچتے ہیں۔ یہ وکیل صاحب ہیں جو کیس لڑتے ہیں عدالتوں میں، جس کے پاس زیادتی کا شکار بچیاں آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارا کیس لڑیں۔ آگے بھی پہلے ایک جج کے گھر بچی کام کرتی تھی، اس کی جو ہے وہ اس طرح ڈیڈ باڈی جو ہے نالا سے ملی تھی، تو یہ میں نے آپ کے سامنے کیس رکھنا تھا با حفاظت طریقے سے، با عزت طریقے سے، جو اس کی عزت محفوظ رہ گئی تھی وہ کسی اور کے ہتھے نہ چڑھ جاتی۔ ہم اس کے گھر اس کو چھوڑ کے آئے عزت کے ساتھ، اس کی والدہ کے ہاتھ میں اس کا بازو دیا ہے، جو اس نے دعائیں دی ہیں، جو وہ روئی ہے۔ والدہ کہہ رہی تھی یہ زمین پھٹ جائے، والدہ نے اس کے کہہ رہے تھے ہم اندر چلے جائیں، بچی نے کہا زندگی میں مجھے لاہور نہ بھیجیے گا۔ میں بھی فیوچر میں وہ بچی میں آپ کے سامنے ضرور لے کے آؤں، کیونکہ انشاءاللہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بچی کو اب مجھے سونپ دیں گے، اور اس کو ہم سلائی سکھائیں گے، اپنے پاس رکھیں گے، اس کو عزت دوں گی۔ وہ عزت تو اس کی جو اس نے خراب کی وہ میں واپس نہیں لا سکتی، لیکن کم از کم جو اس کے زخم، جو گھاؤ لگے ہیں، اس کو مرہم لگانے میں میں ایک آپ کی دعاؤں سے رول پلے کر سکتی ہوں کہ اس کے جو زخم ہیں ان کو بجائے اس کے کوئی اور نمک لگاتا، اس کے اوپر مرہم لگانے کا کام جو ہے انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے۔ تو مجبور اور غریب اگر لوگ ہیں تو ان کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزت کے ساتھ بٹوارا مت کریں۔ یہ میرا آپ لوگوں، جتنے بھی بڑے لوگ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، جتنی بھی ویڈیوز آج تک آئی ہیں زیادتی کیسوں کی، ظلم کی، خدارہ آئے دن ایک نہ ایک کیس ہمارے سامنے رونما ہوتا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے اگر ایک گھر بھی صحیح ہو جائے تو کئی گھروں کی بیٹیوں کی عزت محفوظ رکھی جا سکتی ہے۔ ہاں آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، بنگلوں میں رہتے ہیں اور آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک عدالت اللہ کی بھی لگنی ہے، وہاں پہ آپ کو سب کو جواب دینا ہوگا۔ آپ یہ مت بھولیں وہاں کی وہاں دیکھی جائے گی، جیسے ہی آپ نے آنکھیں بند کرنی ہیں اگلی منزلیں شروع ہو جائیں گی، تو وہ منزلیں ایسی ہوں گی جو زندگی میں ختم بھی نہیں ہوگی، اور اس کے راستے ایسے ہوں گے جو آپ سے کٹیں گے بھی نہیں۔ تو اگر وہ منزلیں آپ نے آسان کرنی ہیں تو لوگوں میں آسانیاں بانٹیں، لوگوں کی ماؤں، بہنوں کی، بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھیں۔ اگر آپ کے پاس اس طرح کا کوئی بچہ لاوارث یا اس طرح کی بچی آتی ہے تو میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے رمشا کی عزت آج بچی ہے، جو وکیل نے نہیں بچائی، اس کو تار تار کر دیا، لیکن میں نے اس کو آگے بچا لیا، آگے وہ کسی درندوں کے ہاتھوں نہیں اس کو لگنے دیا، درندوں کے ہاتھوں کی بھینٹ وہ نہیں چڑھی،
تو اس طرح ہم کئی لوگوں کو بچا سکتے ہیں۔ بڑے بڑے سے بنگلوں میں رہنے والوں کے چھوٹے چھوٹے سے دل ہیں جن میں خوف خدا نہیں ہے، اور وہ خدا کا خوف نہیں کرتے، وہ مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، پھر زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں، اور شرم آنی چاہیے۔ وہ وکیل، کاش کہ اس کا نام مجھے پتا چل جائے تو میں اس کو سامنے بھی لے آؤں، کاش بچی کو اپنے گھر کا نمبر بھی معلوم نہیں تھا، فون نمبر بھی معلوم نہیں تھا، تو کاش کہ وہ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہا ہو تو اللہ نے اگر آپ کو بیٹی دی ہے تو کم از کم اس کا ہی لحاظ کریں۔ یہ بھی کسی کی بچی تھی، آپ کے گھر آئی تھی، تو آپ کو اس طرح کے کپڑے اس کو نہیں پہنانے چاہیے تھے۔ اتنے وہ کپڑے بےہودہ تھے کہ میرے والد صاحب سارے لوگ اس کو دیکھ کے شرمسار ہو گئے تھے۔ سب سے پہلے اس کو فوری طور پہ ایک پردے کی چادر دی گئی تھی اوپر تاکہ اس کو ہم محفوظ کر سکیں۔ پھر اس کو پاس بٹھا کے کھانا کھلایا، اور اتنا وہ ڈری ہوئی تھی، یوں وہ کانپ رہی تھی۔ جیسے اس نے اپنی ماں کے گلے لگی تو وہ بچی تھوڑا نارمل ہو گئی تھی۔ بتایا گیا کہ وہ 25,000 روپے اور ایک انگوٹھی لے گئی ہے، جبکہ وہ ہمارے پاس آئی بے یارو مددگار تھی، اس کے ہاتھ میں ایک 10 روپے کا نوٹ تھا، اور چیختی چلاتی ایک فرنیچر مارکیٹ کے اندر آئی، وہاں سے لوگوں نے پکڑا، اور وہ لوگ بھی میرے ساتھ گواہ ہیں۔ بہت جلد ان کا انٹرویو بھی میں سامنے لے کے آؤں گی۔ رمشا اپنے گھر میں اس ٹائم محفوظ ہے، اور اس درندے کے ہاتھوں نکل گئی۔ ہو سکتا ہے وہ اس کا قتل کر دیتے، اس کو مار دیتے، اس کو پھینک دیتے کہیں، ہو سکتا ہے رمشا کہیں بک جاتی۔ تو ضرور سوچئے گا، جتنے بھی کوٹھیوں بنگلوں والے یہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں معصوم بچے بچیاں کام کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر کا کام خود کرتے تھے، پیمند لگے، کپڑے پہنتے تھے، اپنے سارے کام خود کرتے تھے۔ آج آپ لوگوں نے 4 سے 5 نوکرانیے غلام رکھے ہوئے ہیں، اور ان سے آپ ناجائز کام کرواتے ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی بھی کرتے ہیں۔ تو خدا کا خوف کریں، اللہ کی عدالت سے کوئی بھی آج تک بچا نہیں ہے۔ بڑے بڑے سکندر جو ہے منو مٹی کے تلے چلے گئے ہیں، آپ لوگوں نے بھی چلے جانا ہے، اور اس کے بعد صرف لوگوں کو ویٹ ہوگا کہ کب جنازہ ہے، کب قبر میں آپ اترے ہیں، اور کب وہ بریانی کی بوٹیاں توڑ رہے ہیں اور آپ کی برائیاں بھی کر رہے ہیں۔ کچھ ایسا ضرور کریں کہ کوئی آخرت کے لیے آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے فاتحہ پڑھنے والا ہو۔ تھینک یو سو مچ۔ رمشا کے لیے دعاؤں کی درخواست۔ اللہ حافظ۔